الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، محترم حضرات، غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ بہت ہی پریشان کن اور مایوس کن حالات تھے، لیکن ان پریشان کن اور مایوس کن حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی اور معاندین کو، اسلام دشمنوں کو شکست فاش، اور اس صورتحال کا مقصد اللہ نے بتلایا کہ ہم آزما لیں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور جو ایمان والے نہیں ہیں۔ آزمانے کے لیے حالات ہیں۔ ان حالات کے نتیجے میں جو گھبرا کر کے ایمان سے پھر گئے ان کا انجام دوسرا ہے، اور وہ پہچان میں آ گئے، چھٹائی ہو گئی ان کی۔ اور جو ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، وہ پیور مسلمان ہونے کی ان کو سند مل گئی۔ تو حالات آزمانے کے لیے آتے ہیں۔ مسلمان کو کیسے بھی حالات آئیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مر جائیں گے، اور ایک دن تو مرنا ہی ہے، شہید مریں گے۔ جب کفار چلے گئے تو بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم ایک ساتھ رہیں گے، کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں لڑیں گے۔ لیکن یہ یہودیوں کا قبیلہ، اس نے وعدہ خلافی کی اور کفار مکہ سے مل گئے۔ اب وہ چلے گئے، بیا کیا کریں گے؟ پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاسبہ فرمایا، ان کی گوشمالی فرمائی۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ ہٹلر نے کہا کہ دنیا میں جتنی بڑی بڑی سازشیں ہوتی ہیں، اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں تو آخر میں یہی یہودی بیٹھے ہوئے ملتے ہیں۔ وعدہ خلافی، معاہدوں کی خلاف ورزی ان کے خون میں چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سور اور بندر بنا دیا۔ کونوا قردۃ خاسئین، نبیوں کی توہین کرتے، اپنے نبیوں کو قتل کرتے تھے، نبیوں کی قاتل جماعت۔ اس پر اللہ کا بار بار عذاب آیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اس پر ذلت اور مسکنت کو اللہ نے مسلط کر دیا، ٹھپا لگا دیا۔ اس کی بدعہدی کی وجہ سے کسی بھی دور میں اس قوم نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی۔ ارض فلسطین میں یہ مہاجر بن کے پہنچے تھے، ہٹلر نے مارا تھا ان کو، کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا۔ مسلمانوں نے پناہ دی تو اپنے محسنوں کے خلاف دیکھو کیسا ظلم کر رہے ہیں۔ جو معاہدے ہوئے ان معاہدوں کی کوئی پاسداری نہیں۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے شادی بھی فرمائی۔ اسی سال پردے کا حکم نازل ہوا اور نامحرموں کے سامنے عورتوں کو اپنی زیب و زینت کے اظہار سے منع کیا گیا۔ اسی سال تیمم کی سہولت نازل ہوئی، جو اس امت کی خصوصیت ہے کہ پانی نہ دستیاب ہو یا پانی سے نقصان ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ غزوہ خندق کا نام ایک غزوہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب میں اس سلسلے میں بیانات ہیں۔ حضرت زینب کی شادی میں جو اہم بات ہے، غزوہ احزاب میں جو چیزیں آتی ہیں اسی کے ساتھ یہ بھی بہت اہم ہو جاتی ہے۔ غزوہ احزاب میں مسلمان اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر کھڑے تھے، اندر بھی دشمن باہر بھی دشمن، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی جان لے کر کے کھڑے تھے، جان کا نذرانہ لے کے کھڑے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر ایک چیز موجود ہے، بہت بڑی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ مسلمان ناموس رسالت کے لیے ہر وقت ہر بچہ مرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں۔
یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ سورہ احزاب میں ایک دوسرا حکم بھی آیا کہ جس طرح تم نبی کے لیے، نبی کے ناموس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہو، اسی طرح سے نبی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سماجی رسوم و رواج کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ اب دو باتیں ہو گئیں، ایک فزیکل مقابلہ، جسمانی مقابلہ، مالی مقابلہ، تو اس کے لیے تو ہم ماشاءاللہ بہت ہی بیدار ہیں، لیکن سماجی رسوم و رواج کو چھوڑنا یہ بھی حکم ہے۔ فوجوں سے مقابلہ کرنا، چاروں طرف گھرے ہوئے ہو، لیکن نبی کے نام پر آپ پہنچ گئے، اللہ کی نصرت آ گئی۔ اتنا ہی اہم یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، نبی کے حکم کے مقابلے میں سماجی رسم و رواج کو چھوڑ دو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس پہلو سے ہم کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، کمزور نہیں بہت کمزور ہیں۔ اس میں کیا ہوا تھا، حضرت زید یہ غلام تھے، الگ باہر کے تھے، اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا تھا، اور ان کو اتنا لاڈ اور پیار دیا تھا کہ اپنے باپ کو بھول گئے، اپنے یاروں کو، دوستوں کو، خاندان کو، کنبہ کو، رشتہ دار ناتا سب کو بھول گئے تھے۔ باپ آئے تھے لینے کے لیے، تحفہ تحائف لے کر کے، سرداروں کو لے کر کے، پھر لمبی تعریف کی، تحفہ تحائف پیش کیا، سرداروں کا ذکر کیا کہ سب آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ مقصد کیا ہے آنے کا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا بکتے بکاتے آپ کے پاس آ گیا اور آپ کے یہاں ہے، ہم اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آئے ہیں، یہ تحفہ لے کر کے آئے ہیں، ہم بھی سردار، یہ سب سردار ساتھ میں سفارش بن کر کے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی سی بات تھی، اتنی پریشانی اٹھائی، اتنا تحفہ لے کر کے آئے، ان سرداروں کی سفارش کے لیے لے کر کے آئے، ان کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ بچہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو ہم بالکل نہیں روکیں گے، لیکن اس سے پوچھنا ضروری ہے، یہ جو کہے گا وہی ہوگا۔ باپ نے پوچھا بیٹا کتنے اچھے لوگ ہیں، تمہیں لوٹا رہے ہیں، چلو اپنے گھر۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم اس در کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ غلام تھے، نوکر ہوتا ہے، نوکر سے بہت زیادہ کمزور حیثیت ہوتی ہے غلام کی۔ کتنا محبت دیا، کتنی شفقت دی کہ باپ کی محبت، ماں کی ممتا، اپنے گلیوں کی یاد، یاروں دوستوں کی مرافقت سب بھول گئے۔ ہمیں اپنے نوکروں کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے کہ وہ نوکر ہمارے پیچھے رہے، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ ان کی شادی کی بات آئی تو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ خاندان میں شادی کریں گے، سید کے یہاں، پٹھان کے یہاں، شیخ کے یہاں، دوسری برادری میں شادی نہیں کریں گے، خاندان۔ اسلام میں شادی کے لیے خاندان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شادی کے لیے دینداری دیکھی جائے گی، ایمان دیکھا جائے گا۔ کوئی مومن ہے، دیندار ہے، آپ اس کے یہاں شادی کر دو اپنی لڑکی کی، یا اس کی لڑکی اپنے گھر لے آؤ، یہ اسلام کا تصور ہے۔ حضرت زید کی شادی کے لیے اپنے ہی خاندان کے ایک خاتون زینب بنت جحش کے یہاں پیغام بھیجا۔ ان کے بھائی عبداللہ نے کہا یہ تو غلام دوسرے خاندان کے، ہم قریشی عربی، تو ہماری بیٹی اس خاندان سے شادی ہوگی؟ اور حضرت زینب نے بھی انکار کر دیا، اللہ کے نبی نے پیغام دیا تھا۔ تو جس طرح سے یہ دنیا بھر کی طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو 5 ہجری میں مشق کرائی گئی اور مسلمان کھڑے رہے، دشمن کے نرغے میں کھڑے رہے، موت کے منہ میں رسول اللہ کے ساتھ کھڑے رہے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنے سروں کو اپنے ہتھیلیوں پہ لے کے کھڑے رہے۔ اسی طرح غزوہ 5 ہجری میں یہ بتلایا گیا کہ رسوم و رواج کے خلاف، خاندانی بندشوں کے خلاف محمد الرسول اللہ کے حکموں کو تم کو پیروی کرنی ہوگی، اللہ کے حکموں کو تم کو اطاعت کرنی ہوگی۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو یہ آیت نازل ہوئی جو ہم نے شروع میں تلاوت کی، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے بالکل اختیار نہیں ہے اپنے ذاتی معاملے میں جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، اور اللہ رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد من یعص اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا،
تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں چلا گیا۔ آپ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہو، اپنے سر کو اپنی ہتھیلی پہ لے کر کے ناموس رسالت کے لیے کھڑے رہتے ہو، لیکن خاندانی رسوم و رواج کی جب بات آتی ہے تو نبی کے فرمان کو چھوڑ کر کے رسوم و رواج کی پیروی کرتے ہو۔ اس تناظر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں، سوچیں کتنا خاندانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا خاندانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، 30 35 سال عمر ہو جاتی ہے، بیٹیوں کی شادی صرف اس لیے لوگ نہیں کرتے کہ خاندان میں رشتہ نہیں مل رہا ہے، لڑکوں کی شادی اس لیے نہیں کرتے کہ خاندان میں رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ کیسی ناسمجھی کی بات! یہ غلام خاندان ہے، غلام ہے یہ، اور رسول اللہ کے گھرانے کی لڑکی ہے زینب خاندان کی۔ وہ رشتہ اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ خاندانی بندشوں کو توڑ دو، رسوم رواج کو چھوڑ دو۔ جس طرح سر کٹانا تمہارے لیے سعادت کی بات ہے ناموس رسالت کے لیے، اسی طرح نہ رسوم و رواج کو توڑنا یہ بھی بہت بڑی قربانی، بہت بڑا جہاد ہے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ بہت غلطی ہوتی ہے اس سلسلے میں، خاندان سے بندھے ہوئے خاندان میں شادی کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خاندان کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے۔ جو فقہ کی کتابوں میں کفو کی بات آتی ہے وہ برابری کے لیے کہ میاں بیوی برابر ہوں۔ اب کوئی لڑکی ہے جس کے گھر میں گیس چولہا جلتا ہے، فریج ہے، ساری سہولیات ہیں، اب اس کی شادی ایسے گھر میں کر دی جائے جہاں اوپلا جلتا ہو، لکڑی جلتی ہو، وہ کیسے گزر بسر کرے گی وہاں؟ تو وہ برابری کے لیے کہ برابری دیکھو، گزر بسر میں آسانی ہو، مساوات پیدا کرنے کے لیے، یہ خلیج پیدا کرنے کے لیے نہیں کہ تم اس خاندان کے تم اس خاندان کے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرت زینب نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے نبی کے فیصلے پہ راضی ہوں، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ ان کے بھائی نے سنا، فوراً وہ بھی شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمارے کانوں میں باتیں پڑتی ہیں، ہم کو بھی یہ خاندانی بندشیں توڑ دینا چاہیے اور چھوڑ دینا چاہیے۔ جس طرح ہم شہادت کو بہت عظیم کام سمجھتے ہیں اور اس کے لیے تیار ہیں اور ہے بھی وہ کام، اسی طرح یہ بھی سماجی رسوم و رواج کو چھوڑنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ بالکل اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوتی ہے، اور احزاب نام بھی اس صورت کا ہے۔ فوجیں، الائنس، اتحاد، دنیا کی طاقت آ گئی تھی مدینہ میں، اور ایک کے بعد ایک 4 قریشی عورتوں سے شادی ہوئی۔ حضرت زید کی شادی ایک کے بعد ایک 4 قریشی عورتوں سے شادی ہوئی۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو باہر کے ہیں، یہ تو غلام خاندان کے ہیں، اپنے خاندان کے نہیں، پھر ان سے اپنے سید گھرانوں کی، نبی کے گھرانے کی بیٹیوں کی شادی کیوں ہو رہی ہے؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اب ہم سید لے کر کے بیٹھ جائیں، ہم پٹھان لے کر کے بیٹھ جائیں، ہم شیخ لے کر کے بیٹھ جائیں، تو سوچئے ہماری زندگی رسول اللہ کی زندگی سے، رسول اللہ کی تعلیمات سے، قرآن کی تعلیمات سے کتنی ٹکرا رہی ہے۔ آج ہم خاندان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی نادانی، ناسمجھی کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ایک رسم یہ چل رہی تھی کہ جو کوئی کسی اجنبی بچے کو اپنا بیٹا بنا لے، متبنہ، تو پورے حقوق اس بچے کو حاصل ہوتے تھے۔ دوسرے بچوں کو اپنا بیٹا بنانا اور یتیموں کی پرورش کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ خوب جائیداد دے دو اس کو، خوب پراپرٹی دے دو اس کو، لیکن وہ خون دوسرا ہے تو اس کا حکم دوسرا ہوگا، بیٹے کے درجے میں نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ گود لیتے ہیں بچوں کو تو اس بچے کے نام کے ساتھ فادر کے کالم میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں۔ شرعی طور پر یہ بالکل جائز نہیں ہے، جس کا بیٹا ہے اسی کا نام ہونا چاہیے۔ یہ کورٹ میں جب مسلم پرسنل لا کا مقدمہ چل رہا تھا تو مختلف دلائل کے ساتھ ڈاکٹروں کی بھی رپورٹ لگائی گئی تھی کورٹ میں کہ جو بچہ کوئی گود لیتا ہے کسی باپ سے، کسی ماں سے اپنے پاس لا کر کے رکھتا ہے، نفسیاتی طور پر اس بچے کے ذہن پہ کیا نگیٹو اثرات پڑتے ہیں۔ یہ بچہ اپنے اصل باپ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ جس کی یہاں پرورش ہوئی اس کی بھی وہ محبت اور ہمدردی نہیں پیدا ہوتی ہے جو اصل باپ کی ہوتی ہے۔ اس طرح سماج میں انتشار پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا، انارکی پیدا ہوگی۔ تو پرورش کرنے کا حکم ہے، ثواب ہے، فضیلت ہے، لیکن آپ اس کے باپ نہیں ہو، باپ کی جگہ اپنا نام آپ نے لکھوا دیا اور اپنے کو باپ کہنے لگے تو نسب کو تبدیل کرنا ہو جاتا ہے۔ شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ اس بچے کی بہو جو ہوگی جس نے بیٹا بنایا اس کی محرم ہوگی، اس کی سگی بہو کی طرح نہیں ہوگی کہ بے پردگی کے ساتھ رہیں۔ اس رسم کو بھی توڑا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ سگی بہو ہو گئی تو سگی بہو کی طرح معاملہ ہوگا، اس رسم کو توڑا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال انہوں نے حضرت زینب طلاق دے دیا۔ عدت گزرنے کے بعد حضرت زینب سے شادی فرمائی
اور اس رسم کو توڑ دیا. پورے عرب میں چل پڑا کہ متبنہ کی بہو سے یہ بیٹا بنانے والا نکاح کر سکتا ہے. نکاح کر لیا. اب یہ بات پوری ہو گئی 5 ہجری کی. پردے کے احکامات نازل ہوئے، تیمم کا حکم نازل ہوا. صرف امت مسلمہ کی خصوصیت ہے. پہلے الائنس جو تھا ان سے مقابلہ کرنے کے بعد اب الگ بنو قریظہ کا تعاقب کیا. بنو قریظہ کا تعاقب کرنے کے بعد 6 ہجری میں داخل ہوتے ہیں. ایک قبیلہ تھا بنو بکر بن کلاب، مشرکین مکہ کے ساتھ ملا ہوا تھا، قریب میں تھا، سازش میں شامل تھا رسول اللہ کے خلاف. اس الائنس سے مقابلہ کیا، بنو قریظہ سے مقابلہ کیا. اس کے بعد اس قبیلے سے مقابلہ ہو رہا ہے. الگ الگ بہت سے ڈاکو آپ کو گھیر لیں، 1000 ڈاکو گھیر لیں آپ، تو کیا کرو گے؟ 1000 سے لڑ جاؤ جا کر کے. یہ فن اصول حرب کے خلاف ہے، مقابلے کے اصول کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ جو باہر سے آئیں ان کو پہلے روکا جائے. ابھی جو چپکے سے ملے ہیں بعد میں ان کو بتائیں گے ہم. بعد میں بنو قریظہ کو بتایا. اب اس کے بعد وہ قبیلہ جو بریج کا کام کر رہا تھا اس کے پاس محمد بن مسلمہ کے ساتھ 30 سواروں کو لے کر کے بھیجا اور ان کے 10 آدمیوں کو قتل کیا اور ان کو شکست دی، ان کو سبق سکھلایا. سب کو ہم دشمن بنا لیتے ہیں. ڈاکو چوروں کا گینگ آ گیا، 100 گینگ آ گیا تو 100 سے 100 کو لڑ جائیں گے ہم. نہیں، ایسا یہ سنت کے خلاف ہے، اصول حرب کے خلاف ہے. اس سنت کو اسلام کے دشمنوں نے لیا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ہم غافل ہیں، سب کو دشمن بنائے جا رہے ہیں. ابھی جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں. اسی موقع پر ثمامہ بن اسال گرفتار کر کے آئے جو رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے. آپ نے گرفتار کرا، مسجد میں بندھوایا، اپنی پوری زندگی نماز سارے معمولات کو ان کو دکھلایا. 3 دن کے بعد چھوڑا، گئے جنگل میں، نہا کر کے آئے، فوراً کلمہ پڑھ لیا. کہتے ہیں تمہارا چہرہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ تھا، لیکن میں نے آپ کے حالات کو دیکھا تو آپ سب سے محبوب چہرہ ہو گیا. موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں رسول اللہ کی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے.